الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ہم آج کے سبق میں بیوی کے نفقے یعنی خرچے کے متعلق پڑھیں گے۔ نفقہ لغوی طور پر خرچ کرنا یا اخراجات کی فراہمی کے معنی میں آتا ہے۔ اسلام میں نفقے کا مفہوم اس مالی تعاون سے متعلق ہے جو شوہر اپنی بیوی اور دیگر زیر کفالت افراد کے لیے فراہم کرتا ہے تاکہ ان کی بنیادی ضروریات زندگی پوری ہو سکے، جیسے خوراک، لباس، رہائش اور دیگر ضرورات۔ نفقہ بیوی کے حقوق میں شامل ہے اور اس کا مقصد خاندان کے معاشی استحکام اور فلاح کو یقینی بنانا ہے۔ اس کا انتظام شوہر کی ذمہ داری ہے تاکہ بیوی اور بچوں کی ضروریات پوری ہو، جو معاشرتی انصاف کے اصولوں کی تکمیل کرتا ہے۔ نفقہ نہ صرف بیوی کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے ایک اہم عنصر ہے۔ یہ شوہر کی جانب سے خاندان کی فلاح و بہبود کے لیے ایک ضامن ہے اور اس کے ذریعے ازدواجی تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نفقہ اسلام میں ایک واجب فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے بہتر سلوک کرو اور ان کے نفقے کی ذمہ داری تم پر ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ بیوی کے نفقے کی فراہمی شوہر پر ایک دینی ذمہ داری ہے۔ نفقہ بیوی کو معاشی طور پر خود مختاری فراہم کرتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی بنیادی حقوق کا تحفظ کر سکتی ہے اور شوہر کے بغیر اپنی ضروریات پوری کر سکتی ہے۔ اس سے بیوی کو مالی طور پر کسی بھی قسم کی پابندی سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ نفقے کے ذریعے بیوی کی روزمرہ زندگی کی ضروریات پوری کی جاتی ہے، جیسے کھانا پینا، رہائش، کپڑا، صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ بیوی کو مالی پریشانیوں کا سامنا نہ ہو۔ نفقہ فراہم کرنا شوہر کی اخلاقی اور سماجی ذمہ داری ہے۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اسلام میں خاندان کا ہر فرد ایک دوسرے کے لیے ذمہ دار ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ بیوی کے نفقے کی ذمہ داری اسلام میں ایک اہم مسئلہ ہے جس کی وضاحت قرآن و حدیث میں کی گئی ہے۔ اس ذمہ داری کا مقصد بیوی کی ضروریات زندگی کی تکمیل اور خاندان کی فلاح و بہبود ہے۔ یہ ذمہ داری شوہر پر عائد ہوتی ہے اور اس کا ایک اہم جز ہے جو ازدواجی تعلقات کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شوہر پر بیوی کے نفقے کی ذمہ داری کو واضح طور پر عائد کیا۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے دو اہم آیات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ۔ اس آیت میں شوہر پر بیوی کو کھانا اور کپڑا فراہم کرنے کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے اور اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ تمام چیزیں اور عزت و احترام کے ساتھ فراہم کی جانی چاہیے۔ اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 میں ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ۔ اور حدیث میں بھی نفقے کی چند حدیثیں بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں میں شوہر پر بیوی کے نفقے کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راع ومسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ مسئول عن رعیتہ۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے اور اس کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس میں بیوی کے نفقے کا بھی سوال شامل ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينفق على ازواجه منه ويؤمرهن بما يحتاجون الیہ ويحسن الیہم فيما يحتاجون۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو ان کی ضروریات کے مطابق کھانا، کپڑا اور دیگر سہولتیں فراہم کرتے تھے۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے خیرکم خیرکم لأہلہ
وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں اور اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھے۔ اور اسی طرح ہماری کتابوں میں ہدایہ کے اندر ہے کہ الزوج یجب علیہ نفقۃ زوجته ما دامت فی عصمته سواء كانت غنیۃ او فقیرۃ وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةٌ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ نَفْقَةٌ مِنْ مَالِهَا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ شوہر پر اپنی بیوی کا نفقہ فراہم کرنا واجب ہے، چاہے بیوی مالدار ہو یا غریب۔ اگر بیوی مالدار ہو تو بھی شوہر پر نفقے کی ذمہ داری ہے اور وہ اپنی بیوی کی ضروریات کو فراہم کرے گا۔ اسلام میں شوہر کو اپنی بیوی کے نفقے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، چاہے بیوی مالدار ہو یا غریب۔ شوہر کی ذمہ داری صرف مادی ضروریات تک محدود نہیں، بلکہ اس میں حسن سلوک، عزت و احترام کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نفقے کا مقصد بیوی کی ضروریاتی زندگی کو پورا کرنا اور اس کی فلاح کامیابی کو یقینی بنانا ہے۔ یہ اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کا ایک حصہ ہے، جس کے ذریعے خاندان کا تمام افراد کو معاشی اور ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ بیوی کے نفقے میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ بیوی کے نفقے کی مختلف اقسام ہیں جو اس کی بنیادی ضروریات اور زندگی کی سہولتوں کو پورا کرتی ہے۔ اسلام میں بیوی کے نفقے کی ذمہ داری شوہر پر عائد کی گئی ہے۔ نمبر 1، خوراک کھانا۔ بیوی کو کھانا فراہم کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اس میں یہ شامل ہے کہ بیوی کو مناسب مقدار میں کھانا دیا جائے جو اس کی صحت اور ضروریات کے مطابق ہو۔ شوہر کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کو اچھا کھانا اور معیاری کھانا فراہم کرے۔ اور کپڑے۔ بیوی کے نفقے میں لباس شامل ہے جو اس کی شخصیت، موسم اور حالات کے مطابق ہونا چاہیے۔ شوہر پر فرض ہے کہ وہ بیوی کو معیاری اور مناسب لباس فراہم کرے۔ بیوی کو ہر موسم کے مطابق کپڑے فراہم کیے جانے چاہیے، یہ بیوی کی ضروریات اور ذاتی ترجیحات کے مطابق ہے۔ اور نمبر 3، رہائش یعنی رہنے کا گھر۔ بیوی کے نفقے میں اس کی رہائش کا انتظام شامل ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے لیے ایک مناسب اور محفوظ رہائش کا فراہم کرے جو اس کی ضروریات اور عزت کے مطابق ہو۔ اور نمبر 4، کہ بیوی کی صحت کا خیال رکھنا اور اس کے علاج کے اخراجات کا ذمہ شوہر پر ہے۔ اگر بیوی بیمار ہو یا اسے طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہو تو شوہر پر واجب ہے کہ وہ ان اخراجات کو پورا کرے۔ اور اسی طرح اگر بیوی کو پڑھنے کا شوق ہو تو بیوی کو تعلیم کے اخراجات کی ضرورت ہو تو شوہر پر واجب ہے کہ وہ ان اخراجات کو پورا کرے۔ کہ مبسوط میں ہے کہ اذا رغبت الزوجة في تعلم فن او علم فعلى الزوج ان يؤمن لها ذلك۔ اگر بیوی کسی فن یا علم میں تعلیم حاصل کرنا چاہے تو شوہر پر فرض ہے کہ وہ اس کے لیے اس کا انتظام کرے۔ اور اسی طرح تفریحی سرگرمیوں اور ذہنی سکون کے لیے شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ذہنی سکون فراہم کرے اور اس کو تفریحی ضروریات کو پورا کرے۔ تو شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کی تفریح کے لیے ضروری وسائل فراہم کرے۔ اب یہ ہے کہ بیوی کے نفقے مقدار اور معیار کا تعین شوہر کی مالی استطاعت اور بیوی کی ضروریات کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ شوہر کی مالی حالت کے مطابق ہوتا ہے، یعنی نفقے کا تعین شوہر کی مالی حالت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر شوہر کی مالی حالت بہتر ہے تو بیوی کو زیادہ سہولتیں فراہم کی جاتی ہے، جبکہ اگر شوہر کی مالی حالت کمزور ہو تو بیوی کی ضروریات کو کم کرنے کے بجائے اس کی حد تک فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بیوی کے نفقے کا معیار بھی معاشرتی معیار پر منحصر ہے تاکہ وہ کسی بھی معاشرتی پریشانی یا ذلت کا سامنا نہ کرے، اور نفقے کی چیزیں حلال اور مناسب ہو تاکہ بیوی کی زندگی میں سکون اور اطمینان ہو۔ اور نفقے کی فراہمی میں بیوی کے ساتھ عزت و احترام کا لحاظ رکھا جائے تاکہ شوہر کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط اور خوشگوار ہو۔ تو ہم سمجھیں اگر بیوی اپنے شوہر کی اجازت سے میکے میں رہتی ہو تو شوہر میکے میں رہنے کا بیوی کو جو نفقہ ہے، خرچہ ہے، وہ دے گا۔ لیکن اگر بیوی نافرمان ہو شوہر کی اجازت کے بغیر یا شوہر سے بات نہ مان کر وہ اگر ماں باپ کے یہاں پر میکے میں رہے یا شوہر کے گھر نہ رہے تو اس بیوی کا خرچہ شوہر پر واجب نہیں ہے۔ اور نفقے میں 3 چیزیں ہیں: کھانا، کپڑا، رہنے کا مکان۔ کھانے میں اس امر کا لحاظ ضروری ہے کہ اپنی اور اس عورت کی دونوں کی حیثیت کے موافق کھانا کھلایا جائے۔ اگر وہ بالکل
نادار ہو تو عورت کی حیثیت کا لحاظ نہ کر سکے تو جس قدر اسے ہو سکے کھلائے، باقی اس کے ذمہ قرض رہیں گا۔ جب اس کو وسعت حاصل ہو تو اس قرض کو ادا کرے۔ مثال کے طور پر عورت بہت امیر ہو کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں مرغ پلاؤ کھیر وغیرہ کھاتی ہو، اور شوہر نہایت فقیر ہو کہ جو کہ روٹی سے زیادہ نہ کھا سکتا ہو اور نہ کھلا سکتا ہو، تو اس پر واجب ہے کہ گیہوں کی روٹی اور بکری کا گوشت اس کو کھلائے، مگر بالفعل وہ اس کو جو کی روٹی کھلائے، اور جو کی روٹی اور گیہوں کی روٹی اور بکری کے گوشت کی قیمت میں جس قدر فرق ہو اس پر قرض رہیں گا۔ یہاں پر مسئلہ آپ سمجھے کہ اگر عورت کھانا پکانے سے انکار کرے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو کام کرتی ہے یا نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ماں باپ کے یہاں اگر سب لوگ اپنا اپنا کام خود کرتے ہیں، نوکر چاکر نہ ہو، تو ان لوگوں میں سمجھی جائیں گے جو کام کرتی ہے، اور جو اس کے ماں باپ کے یہاں دولت ثروت ہو کہ نوکروں کے ذریعے کام لیا جاتا ہو، تو ان لوگوں میں سمجھائیں گی جو اپنا کام خود نہیں کرتی۔ پس اصل دار و مدار اس کا امیری اور فقیری پر ہے۔ اگر وہ کام کرنے والوں میں سے نہ ہو، یعنی امیر لوگوں میں سے ہو، تو شوہر پر واجب ہے کہ اس کو پکایا کھانا لا کر دیا کرے، کوئی ملازم رکھ دے جو ان کے کاموں کو کر دیا کرے، اور اگر عورت ان لوگوں میں سے نہ ہو بلکہ غریب لوگوں میں سے ہو تو شوہر پر واجب نہیں کہ وہ پکایا کھانا اس کو لا کر دیا کرے، بلکہ اس عورت پر واجب ہے کہ خود ہی پکائے اور خود ہی تمام کام کرے۔ خانہ داری کے تمام سامانوں کا مہیا کر دینا، مثلاً چکی، توا، دیگچی، پیالہ، رکابی، گھڑے، لوٹا، فرش وغیرہ شوہر کے ذمہ ہے، اور عورت کی آرائش کا سامان مہیا کر دینا بھی شوہر کے ذمہ ہے۔ ہاں، فضول خرچی کی جو چیزیں ہیں جیسے پان، تمباکو، حقہ وغیرہ کی قیمت بھی شوہر کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ جس طرح عورت کے کھانے پینے میں دونوں کی حیثیت کا لحاظ ضروری ہے، اسی طرح لباس میں بھی دونوں کی حیثیت کا لحاظ ضروری ہے۔ شوہر کے ذمہ واجب ہے کہ سال میں 2 مرتبہ اس کے کپڑے گرمیوں میں گرمی کی ضرورت کے موافق اور جاڑوں میں جاڑے کی ضرورت کے موافق لباس کی تعداد اور اس کی نوعیت دونوں حیثیت کے مطابق موافق ہونا چاہیے، یعنی اگر دونوں امیر ہو تو امیروں کا لباس، دونوں غریب ہو تو غریبوں کا سا، اور جو ایک غریب اور دوسرا امیر ہو تو متوسط درجے کا۔ کپڑے کی نوعیت میں ہر قسم کے رسم و رواج کا لحاظ ضروری ہے۔ عورت کے لیے بستر اور لحاف وغیرہ علیحدہ بنا دینا چاہیے، اگر وہ اس کی خواہش کرے۔ جوتی وغیرہ بھی اس میں داخل ہے، اور مکان بھی عورت کے رہنے کا دونوں کی حیثیت کے موافق ہونا چاہیے۔ اس مکان میں عورت کی رضامندی کے بغیر کوئی اور شوہر کا رشتہ دار نہیں رہ سکتا، سوائے ایسی نابالغ بچوں کے جو عورت مرد کے باہمی تعلقات کو نہ سمجھتے ہو۔ شوہر کا بھائی، بیٹا، ماں باپ، دوسری بیویاں وغیرہ سب اس مکان سے خالی ہونا چاہیے۔ اس طرح شوہر کو بھی اختیار ہے کہ اس مکان میں عورت کے کسی رشتہ دار کو نہ رہنے دے۔ اگر کسی بڑے مکان کا کوئی حصہ جو محفوظ ہو اور اس پہ یعنی کوئی مکان کا بڑا ایک حصہ ایک کمرہ ہے کہ جس کو تالا لگایا جا سکے تو عورت کو دے دیا جائے تب بھی کافی ہے۔ یہ کچھ ضروری نہیں کہ مکان بالکل علیحدہ ہو، ایک کمرہ الگ سے علیحدہ طور پر تجویز کر دینا بھی کافی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی عورت کا نفقہ ادا نہ کرتا ہو تو عورت کو حق ہے کہ قاضی کی عدالت میں اپنے نفقے کی نالش کرے، فرمائش کرے، اور قاضی موافق قاعدہ مذکورہ کے اس شخص سے نفقہ دلا دے۔ قاضی کو چاہیے کہ اس مرد کے پیشے اور اس کی آمدنی کے لحاظ سے نفقے دینے کی مدت مقرر کر دے، یعنی اگر کوئی دستکار ہو جسے روزانہ آمدنی ہوتی ہو تو اسے روزانہ نفقہ دینے کا حکم دے۔ اگر کوئی ملازم ہو کہ جسے ماہانہ آمدنی ہوتی ہو، یعنی مہینے کے آخر میں اسے اپنی مزدوری ملتی ہو، تو اسے ماہانہ دینے کی یعنی ہر مہینے دینے کا حکم دے۔ اور اگر کوئی کاشتکار یا زمیندار ہو، کسان ہو جسے سالانہ آمدنی ہوتی ہے، تو اسے سالانہ دینے کا حکم دے۔ نیز قاضی کو چاہیے کہ شہر کا نرخ وغیرہ دریافت کر کے نفقہ مقرر کرے۔ اگر قاضی نے جو مقدار روپے کی مقرر کی تھی، اگر غلہ مہنگا ہو جانے کے سبب مقدار ناکافی ہے تو ایسی صورت میں شوہر کو روپے کی مقدار بڑھانا ہوگی تاکہ وہ کافی ہو جائے۔ عورت کو اختیار ہے کہ اپنے شوہر کے مال میں سے کھانے پینے کی چیزوں کے موافق دستور کے مطابق کھا پی لے، اور اپنا لباس وغیرہ اس کے روپے سے بنوا لے، شوہر کو اطلاع کرے یا نہ کرے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے نفقے کے بارے میں رضامندی خود کوئی مقدار روپیہ مقرر کرے اور چند دن کے بعد یہ کہے کہ مقدار مجھے کافی نہیں ہوتی، تو اگر در حقیقت مقدار کافی نہ ہو تو شوہر پر لازم ہے کہ اس مقدار کو بڑھائے، اور اگر
تعین کے بعد مقدار کے متعین کرنے کے بعد شوہر کہے کہ میں اس مقدار کے دینے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کی بات نہ مانی جائے۔ اسلام میں نفقے کا تصور روحانی اور اخلاقی ذمہ داری پر مبنی ہے۔ شوہر پر بیوی کے تمام ضروریات کی فراہمی فرض ہے اور اس میں بیوی کے ساتھ عزت و احترام کا رویہ ضروری ہے۔ مختلف ممالک میں قانونی نظام کے تحت نفقے کی مقدار کا تعین عدالت کرتی ہے، جو فریقین کی مالی حالت اور بیوی کی ضروریات کے مطابق ہو۔ بیوی کے نفقے کی فراہمی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ عدالتیں یا شریعت دونوں اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ نفقہ شوہر کی مالی حیثیت کے موافق ہوگا، اور اسلامی قوانین میں روحانی اور اخلاقی پہلو کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ قانونی نظام میں زیادہ تر مالی پہلوؤں پر توجہ دی جاتی ہے۔ معاشرے میں نفقے مسائل پر کئی چیلنجز موجود ہیں جن کے حل کے لیے اصلاحات ضروری ہے۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو نفقے کے اسلامی قانونی اصولوں کے بارے میں تعلیم دی جائے تاکہ ذمہ داریوں کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے، اور شوہر کی مالی اصلاحات کے مطابق بیوی کے نفقے کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور ضرورت مند شوہروں کے لیے معاونت کے ذرائع فراہم کیے جائے، اور نفقے کی مقدار کی تعین کے لیے شفاف نظام متعارف کیا جائے۔ عدالتوں میں نفقے کے مقدمات کے حل میں تاخیر کو کم کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ نفقے کے حوالے سے مردوں میں مثبت رویے پیدا کیے جائے۔ عورتوں کو بھی اس بات کی تربیت دی جائے کہ وہ اپنی ضروریات کو معتدل اور معقول طریقے سے پیش کریں، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندان کے افراد کو ایک دوسرے کی ضروریات اور جذبات کا احترام کرنے کی تلقین کی جائے تاکہ نفقے کا مسئلہ محبت اور ہم آہنگی کے ساتھ حل ہو۔ بیوی کے نفقے کے بارے میں اسلامی تعلیمات موجودہ قانونی نظام اور معاشرتی اصلاحات کا ایک مقصد ایک معاشرہ قائم کرنا ہے جہاں عورت کو اس کے حقوق فراہم کیے جائے اور شوہر اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھ سکے۔ ان تمام پہلوؤں کو ہم آہنگ کرنے کے لیے معاشرتی تعلیم اور اصلاحات کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔